السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے میرے جمعہ کا جو موضوع ہے، بہت سال پہلے اس موضوع پر میں نے بات کی تھی، انشاءاللہ عز و جل ابھی میں ضروری سمجھا کہ آج اس موضوع کو لیا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل آنے والے 3-4 جمعہ اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کا جو موضوع ہے، اللہ جل جلالہ کے محفل ذکر کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محفل ذکر کی فضیلت۔ جو اللہ کی محفلوں کو ہم سجاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی محفلوں کو جو ہم سجاتے ہیں، اس کی فضیلت حدیث کریمہ میں کیا آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید جا بجا کیا فرماتا ہے، انشاءاللہ عز و جل قرآن کی آیات کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں اور احادیث کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور خاص کر کے جو محفلیں رچائی جاتی ہیں، بسائی جاتی ہیں، چاہے وہ درود شریف کے ورد کی محفل ہو، محفل میلاد ہو، چھٹی شریف ہو، 11ویں شریف ہو، یا پھر خاص کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام جو محفلوں کی جو شکلیں ہیں، صرف اور صرف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار ہیں۔ نام تو الگ الگ ہیں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، چھٹی شریف، میلاد شریف، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ذکر ہم کس کا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کی محفل کا اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کی فضیلت کیسی بیان کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفلوں کو رچاتے ہیں، بساتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں دی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج صرف محفل، یعنی جو محفل سجا کر جو بیٹھتے ہیں اور محفل بنا کر جو ذکر کرتے ہیں، اسی کے متعلق میں بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے ذکر کی فضیلت کیا ہے، جو ہمیشہ اپنی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری رکھتے ہیں، انشاءاللہ ذکر الہی کے متعلق میں آنے والے جمعہ سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب 22واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں حکم دے رہا ہے،
या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। यह अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद हमें हुक्म दे रहा है कि ऐ ईमान वालो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र, मेरा ज़िक्र कसरत से किया करो, कसरत से करो, और सुबह शाम उसकी तस्बीह किया करो। वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, सुबह व शाम हर वक्त जब तुम्हें वक्त मिले तो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील तुम क्या करो, बयान किया करो। तो आज अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक ये अक़ीदा है, ये एक सोच और फ़िक्र है कि हम 11वीं शरीफ की शक्ल में, 12वीं शरीफ की शक्ल में, छठी शरीफ की शक्ल में, दरूद शरीफ की महफ़िल की शक्ल में, महफ़िल मिलाद की शक्ल में हम एक जगह होकर बैठते हैं, उसके हबीब का भी ज़िक्र करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला का भी हम क्या करते हैं, ज़िक्र करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इन इनामात से अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को नवाजा है। अल्लाह ने हम लोगों को चुन लिया है कि हम उसका ज़िक्र उसकी महफ़िलों में बैठकर हम करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आप देखें, हम हमारी ज़िंदगी का दिन और रात, हमारी ज़िंदगी के दिन और रात किस तरह गुज़रते हैं हमें इसका अंदाज़ा नहीं। किस तरह गुज़रते हैं हमें इसका अंदाज़ा नहीं। हम देखें कि जुमा आज हुआ नहीं कि फ़ौरन जुमा आता है, एक दिन गुज़रता नहीं कि दूसरा दिन आता है, यानी इतनी तेज़ रफ्तार से वक्त गुज़र रहा है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 24 घंटे इतने फास्ट जा रहे हैं, इतनी तेज़ी के साथ जा रहे हैं। ये भी क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि दिन का घंटे के हिसाब से गुज़रना और हफ्तों का दिन के हिसाब से गुज़रना, महीने का हफ्ते के हिसाब से गुज़रना और साल का महीने के हिसाब से गुज़रना, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और आज हम देखते हैं ये तमाम चीज़ें कि दिन कैसे गुज़र रहा है, हफ्ते कैसे गुज़र रही हैं, महीने कैसे गुज़र रहे हैं, हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं। 24 घंटे में से 5 वक्त की नमाज़ तो हम पढ़ते हैं, ठीक, अच्छी बात है। 24 घंटे में से हम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कितनी देर करते हैं, और हमने अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को महदूद कर लिया है। महदूद यानी लिमिटेड। उलमाए कराम बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की कोई हद नहीं होनी चाहिए। ये जो हम कहते हैं तस्बीह फ़ातिमा जो पढ़ते हैं, फिर दीगर आयत करीमा वगैरह का ज़िक्र करते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं 100 मरतबा, 33 मरतबा, ये तमाम चीज़ें ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की कोई हद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का हम जितना ज़्यादा ज़िक्र करेंगे उतना कम है। अब क्यों ये चीज़ें मैं आपके सामने क्यों बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का जितना ज़िक्र करेंगे उतना कम है? क्योंकि हर चीज़ को फ़ना है। क्या है? हर चीज़ को फ़ना है, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कभी ख़त्म नहीं होगा। हम जो अपनी ज़बान से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो हम ये ज़िक्र निकालते हैं, हम इसको मामूली ना समझें, हम इसको बेकार ना समझें, बल्कि यही ज़िक्र क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे लिए बख्शिश व मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। हर एक चीज़ फ़ना होगी। हमने कुछ अच्छी चीज़ें खाई, खाकर उसको ख़त्म कर दिया, गलाज़त में वो चीज़ तब्दील हो गई। हमने कुछ अच्छा कपड़ा पहना, नया कपड़ा पहना, नया कपड़ा पुराना हो जाएगा। जवानी बुढ़ापे में बदल जाएगी। तमाम चीज़ें, दुनिया की हर शय उसको ज़वाल है, याद रखें। दुनिया की हर शय को, अपने आप को भी और हमारी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को भी ज़वाल है, वो ख़त्म होने वाली है, फ़ना होने वाली हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी फ़ना नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को हमेशा बका ही बका है, फ़ना नहीं है। तो ऐसे ज़िक्र को अपनाएं और ऐसी चीज़ को अपनाएं जिस चीज़ को हमेशा बका है, कायम रहने वाली है। और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र अपनी ज़बानों पर जारी व सारी रखें। मिसाल के तौर पर अगर हम मोबाइल लेकर बैठते हैं तो अंदाज़ा नहीं रहता कि हम कितनी देर मोबाइल लेकर बैठ रहे हैं, कितने रील्स देख रहे हैं, कितनी देर अपना वक्त मोबाइल में गुजार रहे हैं, अंदाज़ा नहीं। हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो उसका वक्त का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम अपने दोस्तों के साथ हमने कितना वक्त गुजारा। घर वालों के साथ बैठते हैं तो उसकी भी कोई एक लिमिट नहीं रहती, यानी हद नहीं रहती। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की बात आती है तो 100 मरतबा, 20 मरतबा, 1000 मरतबा, ये हम उसको क्या करते हैं, हद कायम करते हैं। नहीं,
علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب تم کرنے لگو، جب تک تمہارا دل جمع رہتا ہے، جب تک تمہارا دل ایک جگہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، تم گنتے مت رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب اپنے بندوں پر نعمتیں اور برکتیں اتارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گنتا نہیں۔ تو جب ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تو کیوں گنیں؟ بے حساب اس کا کیا کریں؟ ذکر کریں، ان لمیٹڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرے؟ ذکر کیا کرے، کیونکہ اس ذکر کو بقا ہے۔ اور یہ جو ہم اپنی زبانوں سے جو ذکر نکالتے ہیں، یاد رکھیں قیامت کے دن یہ ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا کیا بنے گا؟ ذریعہ بنے گا۔ انشاءاللہ ذکر الہی کے متعلق آنے والے جمعہ میں وہ میں بیان کروں گا کہ آخرت کا معاملہ کیا ہوگا۔ جو ذکر والے ہیں، ذاکر لوگ ہیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا مقام و مرتبہ ہے، انشاءاللہ میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ احادیث کریمہ ہے، حدیث کریمہ میں دیکھیں، آج صرف محفل ذکر کی فضیلت کے متعلق میں بات کروں گا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محفل ذکر میں جب بیٹھتے ہیں، ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، چاہے درود شریف پڑھے یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، چاہے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، چاہے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کریں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مومن ایمان والے محفل ذکر جب رچاتے ہیں، بساتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ان لوگوں کو آ کر خوشخبری دیتا ہے۔ وہ تو ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو وہ 100% حق ہے۔ ایک فرشتہ محفل ذکر میں بیٹھنے والوں کو خوشخبری دیتا ہے، اور کیا خوشخبری دیتا ہے؟ کہ اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ۔ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں نا ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے حبیب کا بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ کر جو ذکر کرتے ہیں، آج لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ درود شریف کی محفل میں بیٹھو، 11ویں شریف میں بیٹھو، 12ویں شریف میں بیٹھو، 6ٹھی شریف میں بیٹھو، 5 منٹ 10 منٹ اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہی وقت اگر دوستوں کو دینے کی باری آئی، گھر والوں کو دینے کی باری آئی، یا پھر باہر کسی لوگوں کو دینے، تو ان لمیٹڈ دیتے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوگوں کو بلائے تو کسی کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، کوئی بھی لوگ توجہ نہیں دیتے۔ بہت مختصر سے لوگ جو ریگولر لوگ ہیں مسجدوں میں کیا کرتے ہیں؟ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ کتنی بڑی خوشخبری مل رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کی محفل میں جو بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرماتا۔ ہم درود شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، ہم درود شریف کی محفل سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے حدیث کریمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں، کیا ہیں؟ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ زمین پر کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں، وہ ان لوگوں کو اور ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، اور وہ جب محفل مل جاتی ہے تو فرشتے ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس ذکر کی محفل کے پاس آ کر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم تیرے بندوں کے ذکر کی محفل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جاننے والا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے ذکر کی محفلوں سے آ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے ذکر کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں باری تعالیٰ تیرے بندوں نے تیرا ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پھر پوچھتا ہے کیا وہ میری بارگاہ میں دعا مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہاں باری تعالیٰ وہ تیری بارگاہ میں جنت کی دعا مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ جنت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کیا میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ وہ فرشتے کہیں گے کہ باری تعالیٰ نہیں، جنت تو نہیں دیکھی، لیکن جنت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اگر میرے بندے میری جنت دیکھ لیں تو ان کا حال کیا ہوگا؟
فرشتے کہیں گے کہ ان کی دعائیں اور بڑھ جائیں گی، ان کی تمنائیں اور بڑھ جائیں گی، آرزویں اور بڑھ جائیں گی، جنت کی طلب اور بڑھ جائے گی۔ اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے اور کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بندے جہنم سے نجات مانگتے ہیں، جہنم سے بخشش و مغفرت چاہتے ہیں، جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ جہنم کو تو نہیں دیکھا لیکن جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اگر میرے بندے جہنم کا عذاب دیکھ لے، جہنم کو دیکھ لے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ اگر تیری جہنم تیرے بندے دیکھ لیں تو اس سے اور زیادہ ڈرنے لگیں گے، اور زیادہ پناہ مانگنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ تجھے تو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو ان کا حال کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لیں تو ان کی تمنا، ان کی آرزو اور بڑھنے لگے گی کہ تیرا ہی دیدار کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تمام گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو محفل ذکر میں بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں یاد رکھے کہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا سب سننے کے بعد کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے ان بندوں کی میں نے بخشش و مغفرت فرما دی۔ اگر وہ جنت کی طلب کرتے ہیں تو میں نے انہیں جنت عطا کی، اگر وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں ان بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہوں۔ تو محفل ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھے۔ جو محفلوں کو جو سجاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کثرت سے میرا ذکر کیا کرو اور صبح و شام میری تسبیح و تحلیل بیان کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ یہ ایک آیت پڑھی، ایسی بہت سے آیتیں ہیں قرآن کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، جنت کی کیاریاں یعنی جنت کے باغات، جنت کے باغیچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام سے کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو اس میں سے خوب کھا لیا کرو۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ جنت کے باغات سے مراد کیا اور جنت کے باغات میں سے کھانے سے مراد کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ جنت کے باغات سے مراد کیا ہے؟ ہم یہ نہیں سمجھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور جنت کے باغات میں کھانے سے مراد کیا ہے ہم یہ نہیں سمجھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندے اللہ کے ذکر کی محفلوں کو رچاتے ہیں، بساتے ہیں، محفلیں قائم کرتے ہیں، وہ محفلیں جنت کے باغات ہیں۔ وہ محفلیں کیا ہیں؟ جنت کے باغات ہیں، جنت کے باغیچے ہیں۔ اور جب تم وہاں سے گزرنے سے مراد ہمیں پتہ چلا کہ درود شریف کی محفل ہے، ہمیں پتہ چلا اللہ کے ذکر کی محفل ہے، ہمیں پتہ چلا کہ محفل میلاد ہے، تو وہ جنت کے باغات ہیں، تو وہاں پر تم جاؤ تو خوب کھا لیا کرو۔ اس سے مراد یہ کہ جب تم ان محفلوں میں بیٹھو تو تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، تم بھی کیا کرو؟ ذکر کیا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محفل ذکر کو جنت کے باغات سے تشبیہ دی ہے، اور محفل ذکر میں بیٹھ کر جو ذکر کرتا ہے گویا وہ ایسے ہے کہ جنت کے باغات سے وہ انسان کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے۔ یہ تشبیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر یہ لگا دی ہے، یعنی فرشتوں کا صرف کام زمین پر یہ ہے کہ کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں وہ تلاش کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو ذکر کی محفلیں مل جاتے ہیں تو ایک دوسرے کا آواز دیتے ہیں کہ آئے فرشتوں آؤ، ہم جس کی تلاش میں تھے وہ چیزیں ہمیں مل گئی ہیں، وہ محفلیں ہمیں مل گئی ہیں۔
اور جو ذکر کی محفلوں میں جو فرشتے جمع ہوتے ہیں، ترمذی شریف کی، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فرشتوں کی تعداد ایک کے بعد دیگرے اتنی بڑھتی جاتی ہے، یعنی فرشتے ایک دوسرے کو آواز دے کر بلاتے ہیں تو ان کی تعداد اتنی بڑھتی ہے کہ زمین سے عرش تک ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے، اتنے فرشتے اس محفل میں جمع ہوتے ہیں۔ فرشتے تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری محفلوں میں فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں اور ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ عرش تک پہنچ جاتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ ہے، اکیلا بیٹھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل ہی دل میں یاد کر رہا ہے، یا پھر دل ہی دل میں اس کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اکیلا اس بندے کو اپنی شان کے لائق اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اکیلا بیٹھ کر ذکر کرنا، یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے، اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محفلوں کو رچا کر، یعنی لوگوں کو بلا کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ذکر کریں گے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرشتوں کو بلاتا ہے، ہم سے مقدس جماعت، بہتر جماعت، معصوم جماعت، فرشتوں کی جماعت کو بلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے اور ان فرشتوں کے بیچ میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، دیکھیں کہ اگر ہم اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، تو اللہ بھی ہمیں اکیلے میں یاد کرتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کے ساتھ میں ایک جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تو یہاں پر زمین پر تو انسان ہے، لیکن آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر ہمارا ذکر کرتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ کتنا بڑا انعام مل رہا ہے۔ تو اکیلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرے، ذکر کیا کرے، اور لوگوں کے ساتھ مل کر بھی کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ ابن حبان کی حدیث ہے، آخری حدیث میں بیان کر کے اپنی تقریر کو میں ختم کروں گا، کہ ابن حبان کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان والے، آسمان والوں سے مراد فرشتے، آسمان والے اہل ذکر کے گھروں کو، گھر سے مراد یہاں پر اپنا خود کا گھر بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان والے اہل ذکر کے گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم زمین پر کھڑے ہو کر ستاروں کو جس طرح چمکتا ہوا دیکھ رہی ہیں نا، تو آسمان والے بھی زمین والوں کو اسی طرح چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور کون لوگ چمک رہی ہیں، کون لوگ روشن ہیں؟ جن لوگوں نے محفل ذکر جمع کی ہے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں، تو وہ محفل زمین پر اس طرح چمکتی ہیں جس طرح آسمان میں ستارے چمک رہی ہیں۔ اور جس طرح ہم زمین پر کھڑے ہو کر ستاروں کا چمکنا ہوا دیکھتے ہیں، چمکتا ہوا، اسی طرح آسمان والے ان محفل والوں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، دنیا میں بھی باقی رہے گا، قبر میں بھی باقی رہے گا، آخرت میں بھی باقی رہے گا، یہاں تک کہ میزان پر اگر ہماری نیکیاں کم پڑ جائے، یہی ذکر ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا کیا بنے گا، ذریعہ بنے گا۔ اب ایک چیز ہوتی ہے، ایک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ جملہ میں بھول گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفلوں میں جو جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اس محفل ذکر میں ایک بندہ ایسا تھا، وہ تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، کسی کام سے آیا تھا، کسی سے پیسے مانگنے کے لیے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، فلاں کام کرنے، اس کسی کام کی غرض سے آیا تھا، ذکر کی محفل کی غرض سے نہیں آیا تھا، لیکن وہ بندہ ذکر کی محفل میں بیٹھ گیا، تو کیا اے باری تعالیٰ ذکر کرنے والوں کی تو
جس طرح بخشش و مغفرت فرماتا ہے، کیا تو اس بندے کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، کیا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ذکر کرنے والوں کے صدقہ طفیل میں جو بندہ صرف اپنے کام کے لیے آیا تھا، میں نے اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو دیکھیں کہ جو ذکر کے نیت سے نہیں آیا، کسی کام سے آیا ہے، اور جو انسان ذکر کے نیت ہی سے بیٹھا ہے تو اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آج کہیں پر ذکر ہوتا ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، تو برا نہ مانے، یہ ہمارا حال ہے کہ سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں کھانا ہے کیا؟ جانے کے لیے کہیں پر تقریر کو کہیں پر جانا ہے تو وہاں پوچھتے ہیں کہ کھانا ہے کیا؟ محفل میلاد میں جانا ہے تو پوچھتے ہیں کہ پہلے کھانا ہے کیا؟ ذکر کے محفل میں جانا ہے تو پہلے پوچھتے ہیں کہ کھانا ہے کیا؟ ہم کھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہی مقصد اپنے دل میں خیال میں رکھے، لیکن لوگوں کا ذہن ایسے بنا ہے تو وہ کھانا پینا یہ تمام چیزیں تو چلتے رہتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبانوں پر جاری و ساری رکھے۔ آج کا معاملہ بھی ایسے بنا ہے، ماحول بھی ایسے بنا ہے کہ لوگ تب تک نہیں آتے جب تک اس کے نیچے لکھا نہ جائے کہ کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو بندہ کیا کہتا ہے، چلو ذکر بھی ہو گیا، کھانا بھی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ بخشش و مغفرت فرمائے گا، کیا کرے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اصل مقصد جو ہونا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیا ہے؟ سب سے بڑی ہے، وہ دل میں کیا رکھیں، خیال رکھیں اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زبانوں پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ذکر الہی کی عظمت و فضیلت کے متعلق انشاءاللہ آنے والی جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تو ہوا صرف محفل ذکر کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا ذکر جو صرف کرتے ہیں، ذکر چاہے وہ محفل میں ہو یا پھر اکیلے ہوں، تو ان کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بیان کرنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، دلی گزارش ہے، بہت مرتبہ میں بول چکا ہوں، چاہے جمعہ کی شب ہو، جمعرات کی رات، یا پھر پیر کی شب ہو، اتوار کی رات، یا پھر چھٹی شریف ہو، 11ویں شریف ہو، 12ویں شریف ہو، اس میں بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اعلان کیا جاتا ہے 40 50 60 لوگ ہوتے ہیں، لیکن بیٹھنے والے کتنے لوگ؟ 25 سے 30 لوگ، باقی کے لوگوں کو خیال ہی نہیں۔ یعنی اکیلا ذکر کرنا یہ تو فضیلت ہے، اس میں ثواب ہے، لیکن بیٹھ کر جو ذکر کیا جاتا ہے وہی آج میرا موضوع تھا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمع ہو کر بیٹھ کر جو ذکر کرتے ہیں اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ اس مسجد میں نہیں، کسی اور مسجد میں جہاں پر آپ رہتے ہیں، اگر وہاں پر درود شریف کی محفل میلاد یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے تو ضرور بضرور وہاں پر کیا کریں، جمع ہونے کی کوشش کریں۔ ہم جمع نہیں ہوتے، اب دیکھیں کہ مسجدوں میں تو ہوتی ہے، لیکن ہم جس سلسلے سے وابستہ رہتے ہیں، جس پیر و مرشد سے ہم مرید رہتے ہیں، اس مرشد نے، اس پیر نے بھی ہمیں ذکر دیا ہے، کچھ نہ کچھ ذکر دیا ہے کہ تم ذکر کرو۔ اور جو سلسلہ چلتے رہتے ہیں، خانقاہ وغیرہ جو چلتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی ہفتے میں ایک بار کم سے کم ذکر کی محفلیں قائم کی ہیں، لیکن اس میں مریدوں کی تعداد جمع ہونے کی کتنی ہوتی ہے آپ بتائیں؟ مشکل سے مشکل انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے کہ تعداد تو بہت ہے لوگوں کی، لیکن ذکر کے محفل میں آنے کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ ہاں اگر وہی کھانے کا اعلان کیا جائے تو کثیر تعداد ہوگی۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے جو چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم کسی سلسلے سے وابستہ ہیں، اگر ہمارے پیر و مرشد نے کچھ ذکر و اذکار دیا ہے تو اس پر بھی عمل کریں، اور اگر محفلیں قائم کی ہیں تو ان محفلوں میں بھی کیا کریں، جانے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کب یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہمیں کب یاد آتا ہے؟ جب ہمارے پر کچھ مصیبت آئے، کچھ پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو ہم اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ایسے حالات میں اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ذکر کرنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مشکل حالات کو بھی دیکھتا ہے اور اچھے حالات کو بھی دیکھتا ہے۔ بندہ خوش ہے، مجھے یاد کر رہا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ بندہ غم میں ہے، غم زدہ ہے، مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ ہنسی و خوشی میں، غم
وہ آسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے زیادہ ذکر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔